محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے انہوں نے پنجاب کنٹرول آف غنڈہ ایکٹ 2025 جو ہے سر اس کو مسودہ اس کا تیار کر لیا ہے سر. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سر چیزیں کر رہے ہیں. تو بیسکلی ہے کیا سر، وہ کہہ رہے ہیں غنڈہ گردی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور کسی کو بھی غنڈہ قرار دینے کا اختیار جو ہے وہ حکومت رکھتی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ ایک غنڈے بن جائیں گے حکومت کی نظروں میں تو آپ کے اوپر نظریں جو ہیں پھر وہ تیز ہو جائیں گی. تو سر اب کیا روک تھام کس چیز کی چاہ رہے ہیں سر؟ انتظامیہ جو ہے سر وہ ان کو سیاستداروں کو ایک رپورٹ باقاعدہ جو ہے وہ بنا کے دی جائے گی، یہ ہم نے ایئر مارک کیے ہیں لوگ. تو اس کے اندر سر آپ کی سر منشیات فروش ہیں، جوئے والے ہیں، بطہ خوری جو ہے، سائبر کرائم سر اس کے اندر ہے، اسلحے کی نمائش ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر، اس کے اوپر خاص نوٹ انہوں نے ایڈ کیے کہ اسلحے کی نمائش نہیں کریں گے. تو سر یہ کر کیا سکتے ہیں؟ اس کے اندر سوال ہوگا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فرق کیا پڑا ہے اس سے. فرق یہ پڑا کہ اس ایکٹ کے تحت آپ یہ جو لوگ ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں ان کے آپ ان کو جیل کر سکتے ہیں، ان کو اپ ٹو 7 ایئرس تک جیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اگر اسلحے کے لائسنس ان کے پاس موجود ہیں اور اگر اس کی بلا وجہ نمائش کی جا رہی ہے تو اسلحے کے لائسنس بند ہو جائیں گے ان کے. اس کے علاوہ آپ ان کے پاسپورٹس جو ہیں آپ وہ بند کر سکتے ہیں. نو فلائی لسٹ کا اختیار بھی ملے گا ان کو اس کے اندر کہ یہ کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے یہاں پہ اور غنڈہ گردی کر کے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ روک سکتے ہیں. تو اس کے اندر سر سب سے میرے خیال میں پرائم کینڈیڈیٹ اس وقت تو رجب بھٹ ہے کیونکہ وہ اس تمام چیزوں پہ اترتے ہیں. سر ابھی ریسنٹلی انہوں نے سر کسی کو سڑک پہ روک کے کسی کے اوپر تشدد کیا ہے تو یہ شاید بنایا بھی ان کے لیے انہوں نے. تو ان کی زندگی میں ایز اف کم مسئلے تھے پہلے، تو اس کے اندر یہ چیز ایڈ کر لیں کہ غنڈہ گردی جو ہے اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں برداشت کرے گی. سر بس اس میں ڈر یہی ہے کہ کہیں لوگ غنڈہ گردی کی کمپلینز اپنی بیگمات کے بارے میں نہ کروانا شروع کر دیں. باقی ظاہر ہے بڑی اچھی بات ہے، پہلے ہونا چاہیے تھا، اتنی دیر لگی مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں. دیکھیے جو غنڈہ گردی یا بیسیکلی بدماشی یا بیسیکلی وائلنس، یہ اس سب کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. سو اگر آپ کے محلے میں گلی میں کہیں پہ یہ کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہ تو باقاعدہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی بات ہے. اور وہ آپ کیونکہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا اس طرح کا اختیار آ جائے وہ تو پھر آپ دیکھیں نا کہ وہ تو پھر محلے کے مسئلے اپنی طرف سے سلجھانے شروع کر دیتا ہے. اب وہ مطلب ٹھیک طرح سلجھا رہا ہے، غلط طرح سلجھا رہا ہے، تو وہ بیسیکلی اس نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے. تو یہ تو پہلے دن سے سرکار کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے تھا. سرکار ہماری جو ہے نا وہ اس کو ہر چیز آؤٹ سورس کرنے کی عادت ہے. مطلب یہاں پہ جو غنڈہ گردی کا کلچر پنپا وہ اس میں سب سے کلیدی کردار ہی ریاست کا تھا. ریاست نے کہا کہ اچھا یار چلو ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک نا خود ہی سے ایک بدماش بن گیا ہے، اس نے اپنے نظام کے تحت ایک اس سوسائٹی کو چلانا شروع کر دیا ہے. چلو اب ہماری وہاں پہ ضرورت ہی نہیں رہی. واہ. تو یہ کر کے ہم نے اپنے علاقے مطلب وہ گلی محلوں سے لے کے تو پھر آپ اس کو کالج یونیورسٹی اس کو آپ براڈ کرتے جائیں. ہم نے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.